بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ زیوکار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روانی ماں اور بہن، پہلی گزارش تے ہے کہ تھوڑا تھوڑا نڑے ہو جاؤ سارے ساتھی، میں نے سوائے پکھیں دے کوئی شے نظر نہیں آ رہی، نڑے آ جاؤ سارے ساتھی، اور جوڑے پچھے ساتھی تشریف فرمانے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ کرسیاں چھوڑ دے آ جاؤ، کرسیاں کی کر لیا گیا۔ ایتے میرے سامنے آ جاؤ۔ آج 18 ذی الحج اور آپ کے علم میں ہے اسلامی تاریخ اندر انتہائی غمناک، دردناک اور دکھ بھرا دن ہے۔ ایتے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آ جاؤ عائشہ۔ اس وقت سارے ملک اندر جو سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے وہ ہے میڈیا پر، تحریروں میں، تقریروں میں، خاص کر سوشل میڈیا پر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گستاخی، توہین اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات، کچھ رافضی ہیں اور کچھ رافضی نما لوگ ہیں، بعض کا مذہب ہے، مسلک ہے اور بعض خریدے ہوئے ہیں۔ جاگ رہے ہو تسی ماشاءاللہ، تسی جاگ دے پہ ہو، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، جڑے سوتے ہو ہوشیار ہو کے بیٹھو، توجہ کر کے بیٹھو۔ زیادہ دیر میں توانو انشاءاللہ توڑے کھانے دے اور توڑے درمیان حیل نہیں رہنا ہو، اور تکلف کھانا لکھے ہے،
اعلان اجتے ہویا بس صرف کھانا ہے، اشتہار تے لکھا ہے پر تکلف کھانا ہوئے تو جتھے پر تکلف اعلان ہوئے ہوتے من کڑی لوڑے تو انہوں پریشان کرنے اس وقت چند گزارشات سنو اور بات کو ختم کرنے اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے اور خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے کالجوں سے یونیورسٹیوں کے جو طلباء ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس پروپیگنڈے سے صحابہ کرام کو عام ہستیاں سمجھتے ہیں، عام شخصیات سمجھتے ہیں اور ان پر باز کرنا کوئی جرم اور گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ سب سے زیادہ باز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاری ہے کیونکہ وہ آسان ٹارگٹ ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری شخصیت جو ہے جن پر جرح کا سلسلہ جاری ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو شخصیات جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے، بس ان کا قصور یہی ہے، ان کا جرم یہی ہے کہ یہ بنو امیہ میں سے ہے اور بنو امیہ میں سے ہونا جرم قرار دیا گیا ہمارے ملک میں، ہمارے ماحول میں، جبکہ بنو امیہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ قریش کی ہی ایک شاخ ہے۔ عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں پشت پہ آپ کے دادا جان جو ہیں وہ عبد مناف ہے۔ عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، ایک ہاشم ہے اور ایک امیہ ہے، ایک لڑی سے عثمان ہے، دوسری لڑی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ دور کا معاملہ نہیں ہے، یعنی 5ویں پشت پر سیدنا عثمان اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ایک ہے، خون ایک ہے، اور یہی حال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا دونوں رشتہ دار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کے گھر میں ام المومنین ہے، وہ خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے اور ہماری اونچی بولو، ہاں کچھ بولو تسی تو میں پکھے بند کرا دے سکتا، وہ ہماری کیا ہے؟ ماں ہے۔ پکھیں دی آواز نہ توڑی اونچی آواز آوے من سمجھ آئے بس جیندے جاگ دے پہ ہو۔ امیر معاویہ کی بہن ہماری ماں ہے، وہ ام المومنین ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور عثمان کی رشتہ داری رسول اللہ سے بلا کیا شک شبہ ہے، دو بیٹیاں حضور کی عثمان کے گھر ہیں، ایک حضور کا داماد اور دوسرے حضور کے برادر انلا جس کو کہتے ہو، سالہ جس کو کہتے ہو۔ اپنے سالے نال محبت کرتے ہو، حضور کے سالے کو گالیاں دیتے ہو، اپنے دامادوں کا ادب احترام اکرام کرتے ہو اور رسول اللہ کے دامادوں کو گالیاں اور توہین کرتے ہو۔ کچھ تو بندہ یا کرے کہ رسول اللہ کی وجہ سے بندہ یا کر لیتا ہے، یہ اپنے جا یا نہ ہوئے نا، گل سمجھ آندی پئی؟ تسی جاگنا نہیں تو تہاڈی میری گل بننی نہیں، دعا تے کام ہونا ہے۔ اس واسطے جا کے ہوشیار ہو کے پوری توجہ نال، پوری غیرت نال، پوری امیت نال، پورے جا کے عزت نال سمجھو کہ آج کی رات عثمان کے نام لگا دیا، سیدنا عثمان۔ جو نہیں کام ٹورنا، ہاں تو سا ٹورنا ہے دے کام ٹورنا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے داماد ہیں بھائی عثمان۔ اور آج کی رات مشکل ترین رات ہے، عثمان کی شہادت کی رات ہے، اور جو سیدنا عثمان کو نہیں مانتے ان کے ہاں آج عید غدیر ہے۔ آج وہ ساری رات جاگیں گے، ساری رات خوشی کریں گے، ساری رات بھگڑا ڈالیں گے، ساری رات ہنسیں گے، مسکرائیں گے اور عید کریں گے، مٹھائیاں پکائیں گے، حلوے بانٹیں گے۔ آج ساری رات عید غدیر کے نام پہ عثمان کی شہادت کی خوشی۔ تسی جاگ رہے ہو، تسی میرے حال متوجہ ہو، وہ چھاڑ دے ہو بچے۔ سیدنا عثمان رسول اللہ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔
قرآن سنیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیم۔ قرآن فرماتا ہے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے نبی، یا ایھا النبی قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی ساری بیویوں کو، فرما دیجئے اپنی ساری بیویوں کو۔ ازواج جمع، زوج واحد ہے، ازواج اس کی جمع ہے، زوجہ واحد ہے، ساری بیویوں کو فرما دیجئے وَبَنَاتِكَ، اور اپنی ساری بیٹیوں کو۔ اگر بیٹی ایک ہوتی تو قرآن کہتا وَبِنْتِكَ، اپنی ایک بیٹی سے فرما دیجئے۔ حضور کی ایک بیٹی نہیں ہے، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ بناتک جمع کے الفاظ آئے، عربی زبان میں ایک کے لیے واحد ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہے، 3 یا 3 سے اوپر کے لیے لفظ جمع ہے، بنت نہیں ہے، یہ واحد ہے، بنتین بنتان نہیں ہے، یہ تثنیہ ہے، بناتک ہے جمع۔ یہاں حضور کی بیٹیاں 3 ہیں یا 4 ہیں، 2 کا قرآن انکاری ہے، 1 کا قرآن انکاری ہے، قرآن نہیں مانتا 1 بیٹی، قرآن نہیں مانتا 2 بیٹیاں، قرآن وضاحت کرتا ہے 3 ہیں یا 4، لفظ جمع کا استعمال کیا ہے۔ اب حدیث پڑھیے صحیح البخاری کی، حضور کی بیٹیاں کتنی ہے؟ 4۔ پتہ ہے یہ حضور کی بیٹیوں کی انکاری کیوں ہے؟ اس لیے انکاری ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں مان لیں تو پھر عثمان کو ماننا پڑے۔ کتنے ظالم ہے، سرے سے رسول اللہ کی دھیاں دا انکار کر چھوڑے، نہ بیٹیاں ہوں گی نہ ہم داماد کسی کو مانیں گے۔ کہتے بیٹی ایک تھی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ قرآنی نص کا انکار ہے، قرآنی آیت کا انکار ہے، 22واں پارہ ہے، سورۃ الاحزاب ہے۔ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان آئے مجھے سمجھائے بناتک کا الفاظ کسے ایک بیٹی ثابت ہوتی ہے، مجھے بتاؤ کسی گرامر کی روشنی میں، کسی قانون کی روشنی میں بناتک کا معنی ایک بیٹی کس نے کی ہے؟ کوئی گرامر، کوئی اصول، کوئی ضابطہ لائیے۔ سارا قرآن پڑھیے، ایک کے لیے کبھی جمع ہے، کبھی جمع کا الفاظ ہے۔ حضور کی بیٹیوں کے لیے ازواج جمع ہے، حضور کی ایک بیوی نہیں، حضور کی 11 بیوی ہے، تب ازواج آیا ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تب بنات آیا ہے۔ ساری اپنی بیٹیوں کو اور اپنی ساری بیویوں کو ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی ساری عورتوں سے فرما دو کہ آج کے بعد پردہ کر کے باہر جایا کریں۔ گویا حضور کی بیٹیاں کتنی ہے؟ 4۔ 2 بیٹیاں عثمان کے گھر ہیں، ایک ہے سیدہ ام کلثوم اور دوسری ہے سیدہ رقیہ۔ یہ دونوں عثمان کے یکے بعد دیگرے، پہلے ایک دی وہ فوت ہوئی۔ جب رقیہ فوت ہوئی نا تو نبی علیہ السلام بدر میں گئے ہوئے، غزوہ بدر، اور سیدنا عثمان کو چھوڑ گئے تھے۔ فرمایا عثمان آپ رہنے دیں، آپ نہ آئے۔ یا رسول اللہ میں نہ ہوں۔ فرمایا ہاں میری بیٹی اور آپ کی بیوی رقیہ بیمار ہے، آپ اس کی بیمار پرسی کے لیے، قطمارداری کے لیے، گھر کے معاملات کے لیے رک جائیں، اور جہاں جہاں میں اور میرے صحابہ جائیں گے اللہ تجھ کو بغیر گھر بیٹھے پورا ثواب دے گا۔ عثمان رو گئے، بدر ہوا،
فتح ہو، مال غنیمت جمع ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے پہلے حصہ غنیمت میں سے عثمان کا نکالو۔ عثمان ثواب میں شریک ہے اور غنیمت کے حصے میں بھی شریک ہے، حصہ نکلا ہے۔ فاتح ہو کے حضور واپس مدینہ اطلاع پہنچ گئی کہ رسول اللہ فاتح ہو کے آ رہے ہیں بدر سے۔ صحابہ کرام باہر نکلے، جو چند بوڑھے تھے، بچے تھے، کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور فاتح ہو کے آ رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں حضور کے استقبال کے لیے۔ مدینے میں جو لوگ تھے وہ باہر نکل رہے، آپ نے پورے استقبالیہ لوگوں پر نظر دوڑائی، عثمان نظر نہ آئے۔ آپ نے گردن مبارک اس طرح اٹھا کے دیکھا، ادھر دیکھا، جب عثمان نظر نہیں آیا ناسک صحابی قریب ہوئی، یا رسول اللہ آپ کی نگاہیں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ فرمایا عثمان نہیں ہے، فرمایا آپ کی بیٹی فوت ہو گئی۔ تو عثمان اور چند اور ساتھی جو ہے اس کی تدفین میں مصروف ہے، وہ نہیں آ سکے۔ جس پیغمبر کے سفر میں اور دکھ میں اور تکلیفوں کی انتہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہو گئے، پیچھے بیٹی فوت ہو رہی ہے۔ ہم نے تو اسلام کے لیے کچھ لگایا ہی نہیں ہے، کچھ خرچ نہیں ہوا۔ یہ آج جتنے بیٹھے ہو نا، اللہ کی قسم یہ صدیق، عمر، عثمان و علی کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ یہ چار شخصیات نہ ہوتی اسلام مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا ہے اسلام۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اے میرے اللہ اگر بدر میں یہ تیرے 313 میرے صحابہ اور تیرے بندے اور تیرے اولیاء اگر میرے ساتھی یہ شہید ہو گئے، یا اللہ قیامت تک تیری کوئی عبادت پھر نہیں کرے۔ اگر تو چاہنا ہے کہ تیری عبادت رہے اور زمین پہ ایمان، اسلام، دین، قرآن، حدیث، سنت محفوظ رہے تو یا اللہ ان 313 صحابہ کی حفاظت کر۔ پھر اللہ نے کی ہے، فرمایا عثمان کدھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تمہاری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی۔ آپ گھر جانے کے بجائے آپ نے فرمایا مجھے بقیع بھی لے چلو، بیٹی کی قبر پہ لے کے چلو۔ باپ ہو اور بیٹی رقیہ ہو اور سفر میں حضور ہو، اور اس رقیہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ رسول اللہ کی بیٹی ہے، اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اس نے مکہ سے پیدل چل کے حبشہ تک یہ پیدل چلی ہے۔ کہاں مکہ اور کہاں حبشہ، وہاں پیدل چل کے ہجرت پہ گئی ہے۔ اور رسول اللہ باہر الوداع کرنے آئے تھے، جو رات کے وقت یہ قافلہ نکلا تھا، اور رسول اللہ نے تاریخی جملہ کہا تھا، فرمایا اسلام کے لیے پہلا جوڑا ابراہیم اور سارہ کا تھا، جو جوڑا اللہ کی راہ میں نکلا ہجرت کے لیے، اس کے بعد ہزاروں سال بعد یہ دوسرا جوڑا عثمان اور میری بیٹی کا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ صرف زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم تو نہیں کہہ سکتے، اب باس یہ جاری ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے یا نہیں کہنا، یہ صحابہ پاک ہیں یا نہیں، اس پر باس جاری ہے بدبختوں کی۔ میں اگلے دن بھی ایک تقریر میں یا کسی خطبے میں یہ کہہ رہا، ابو جہل حضور نو کو نہیں تکلیف دیتی، توجہ ہے سن دے پہ گل سمجھ دے پہ، ابو جہل حضور نو کو نہیں تکلیف دیتی، اہل بیت نو کوئی دکھ نہیں دیتا، ابو لہب نے حضور نو کوئی دکھ نہیں دیتا، عتبہ شیبہ امیہ جیسے کافر جو گزرے ہیں انہاں حضور نو کوئی دکھ نہیں دیتا، اہل بیت اہل رسول صحابہ نو کوئی دکھ نہیں دیتا۔ آدھے انہوں بڑے دکھ دیتے ہیں، تو میں کہ ظالمہ 1400 سال بعد تسی انہوں نے کچھ نہیں آندے، صدیق کو برا کہتے ہو، عمر عثمان کو برا کہنا شروع کر دیا، قصور کیا ہے انہاں صحابہ رسول کا؟ ابو جہل کو چھوڑ دیا ہے تم نے، ابو لہب کو چھوڑ دیا ہے، جو دشمن کو نہ پہچانے ظالم وہ بھی کوئی انسان ہے۔
ہمارا دشمن ابو جال تھا، ہمارا دشمن رسول اللہ کا امیہ تھا، ہمارے رسول اللہ کا دشمن عتبہ و شیبہ ابو لہب تھے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کی ماتم کا جلوس نہیں کرتے، ان پر باس نہیں کرتے، ان پر تان نہیں کرتے، ان پر تشنیع نہیں کرتے، انہیں گالیاں نہیں دیتے، ان کو برا نہیں کہتے، ان کا نام پیروں پہ نہیں لکھتے، ان کی توہین نہیں کرتے، ان کی گستاخی نہیں کرتے، ان کو کافر بے ایمانوں کو کچھ نہیں کہتے، ان ملعونوں کو کچھ نہیں کہتے۔ تم جب بھی اٹھتے ہو زبان کھولتی ہے، تمہارے نزدیک صرف ابو بکر سے بڑا مجرم ہی کوئی نہیں ہے۔ یا سیدنا عثمان پر باس کرتے ہو، یا سیدنا عمر پر باس کرتے ہو۔ اور کہاں یاد ہے قید ملت علامہ سعد شہید رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں سیدنا حسین ابن علی نے جب اسلام دی کشتی ڈوبن لگی تھی کشتی بچائی۔ معروف جملہ ہے، مشہور بات ہے، وہ اسلام دی کشتی ڈوبتی پئی آئی، کس نے بچائی؟ سیدنا حسین نے کربلا قربانی دے کے کشتی ڈوبتی ہوئی اسلام کی بچا لی۔ اور علامہ شہید تھے، فرمانے لگے مان لیا تمہاری بات، قبول کر لیا تمہاری بات، قبول کر لیا تمہارے استدلال کو کہ کشتی ڈوب رہی تھی کربلا میں، حسین نے آ کے بچائی۔ علامہ شہید نے کہا میں پوچھتا ہوں وہ کشتی بنائی کس نے تھی جو ڈوب رہی تھی؟ اس کشتی کو بنایا کس نے تھا؟ حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہو گئے تھے، جب کشتی ڈوبنے لگی حسین ابن علی میدان میں آگئے، کربلا میں قربانی دے کے اس کشتی کو بچا لیا۔ وہ 50 سال پہلے کشتی بنائی کس نے ہے؟ وہ ڈوب رہی تھی، جس کو بنایا صدیق نے تھا، عمر نے تھا، عثمان نے تھا، علی نے تھا، تو سیدنا امیر معاویہ نے تھا۔ جب ڈوبنے لگی حسین ابن علی میدان میں آئے، لیکن ان کو برا کیوں کہتے ہو جنہوں نے اس کشتی کو بنایا جس کو ڈوبتے ہوئے حسین نے بچایا؟ بڑا لکھا انسان ہم سے بات تو کرے، ہم تو ترس رہے ہیں سامنے کوئی آئے ہمارے پاس بیٹھے اور گفتگو کرے، مذاکرہ کرے، ہم سے بات کرے، مکالمہ کرے صدیق کی شان پر، عمر عثمان کی شان پر۔ تان کیوں کرتے ہو؟ لڑتے کیوں ہو؟ جھگڑتے کیوں ہو؟ ایک پورا انٹرنیشنل بنیاد پر ہم چیلنج دیتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کے ایمان پر ہم سے مذاکرہ کر لیا جائے، اگر ہم ان کے ایمان کو نہ ثابت کر سکے تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن اگر ابو بکر عمر عثمان کے ایمان میں کوئی شک نہ ہوا، میدان میں ہم سے مکالمہ کیا جائے، ہم سے گفتگو کی جائے، سپریم کورٹ سارے مسالک کو بلائے اور کہے یہ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کو نہیں مانتے اور تم ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کو مانتے ہو، تم ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا ایمان ثابت کرو۔ اگر ہم ثابت نہ کر سکے ہم لکھ کے دیں گے پہلے کہ ہمارا خون تجھے معاف ہے۔ صدیق مومن نہیں ہے، عمر مومن نہیں ہے، عثمان مومن نہیں ہے، پھر بتاؤ رب کی زمین کی مومن ہے کون؟ کسے کہا جائے مومن؟ توجہ ہے؟ آئیے پھر سنیے، فرمایا مجھے بقیع میں لے چلو۔ حضور بقیع میں آئے، دیکھا عثمان قبر پر کھڑے، چند اور سال حضور اپنی بیٹی کی قبر پہ تشریف لائے۔ جب قبر پہ جنازے سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے عثمان کو دیکھا رو رہے تھے، آپ نے سینے سے لگا لیا، فرمایا عثمان روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ ایک شرف چھن گیا ہے، نکاح تو اور بھی ہو جائیں گے، رشتے تو اور بھی ہو جائیں گے، بیوی تو اور بھی مل جائے گی، لیکن آج کے بعد مجھے کوئی داماد رسول تو نہیں نہ کہے گا۔ پہلے لوگ کہتے تھے یہ داماد آ رہا ہے، رسول اللہ کا داماد آ رہا ہے، یہ شرف تو چھن گیا نا، یہ بات تو ختم ہو گئی، یہ کہانی تو باب بند ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان مجھے تاریخ بتلاؤ، کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کہ مجھے بتلائے کہ جس جوائی سے، جس دماغ سے دکھی ہو، اگر اس طرح بھی سمجھنا ہے تو مجھے ایک زمانے میں بتائے
جس نے پہلی بیٹی کی قبر پر ہی دوسری بیٹی کا رشتہ اپنے داماد کو پھر دے دیا ہو. قبرستان میں فیصلہ ہو گیا تھا. حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، میری دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، میں اس کا نکاح تو اسے کر دیتا ہوں. تو جیسا داماد مجھے نصیب نہیں ہوگا. تو نے ٹھنڈا کیا رقیہ کے بارے میں مجھے، میں دوسری بیٹی دیتا ہوں. اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا نا پھر ام کلثوم بھی فوت ہوئی، تو آپ نے فرمایا عثمان، فاطمہ کا نکاح پہلے ہو چکا تھا شیر خدا سے. فرمایا عثمان اب میری کوئی اور بیٹی ہے نہیں، اگر ہوتی تو میں عثمان تیرے نکاح میں پھر دے دیتا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر احرام باندھے ہوئے بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، وہاں روک دیے گئے. قریش نے کہا ہم نہیں آنے دیں، مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 1400 یا 1500 صحابہ کرام نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے وچوں ایک بندہ اہل مکہ کول جائے جس کا مکہ میں ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، اکرام بھی ہو، روب بھی ہو، دبدبہ بھی ہو، جس کی حیبت بھی ہو، جس سے بات کرنے کا سلیقہ بھی ہو. ایسا بندہ جائے جو ان سے جا کے مذاکرات معاملات طے کرے کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرے کے لیے آئے، عمرہ کریں گے واپس پلٹ جائیں گے. کون ہے تم میں جو محمد کا سفیر بن کے ان کے پاس جائے؟ 1500 صحابہ ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہے. 1500 صحابہ موجود ہے. رائے دی جا رہی ہے. 1500 صحابہ میں سے ایک ہی آواز، شیر خدا موجود ہے، علی مرتضیٰ موجود ہے. ایک ہی شخصیت پر پورے 1500 صحابہ متفق اور متحد ہوئے. سب نے ایک ہی آواز دی، فرمایا وہ جو خوبیاں کہہ رہے ہو ایسا بندہ جائے سوائے عثمان کے اور کوئی نہیں. عثمان جائے. مالدار بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، بات کرنے کا سلیقہ بھی ہے، امانتدار بھی ہے. عثمان کو بھیج. نبی علیہ السلام فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ اور جا کے اہل مکہ سے مذاکرات کرو اور معاملات طے کرو. عثمان چل، سفیر ہے رسول اللہ کا عثمان. اہل رسول اہل بیت کو عثمان نے بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے سارا راستے کو ہموار کیا ہے. احسانات کا بدلہ تو پھر احسان سے دیتے ہیں نا. جنا عثمان داخل ہو، بیت اللہ میں داخل ہوئے. سرداران قریش سارے جو تھے وہ سارے بیٹھے تھے مکہ میں بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں کہ یہاں مذاکرات ہوں گے. عثمان آ رہا ہے، سفیر رسول آ رہا ہے. جب عثمان داخل ہو گئے مکہ نے دیکھا، کفار نے دیکھا، قریش نے دیکھا، کہنے گے عثمان تم آئے ہو سفیر بن کے؟ جی میں آیا ہوں. توجہ ہے. نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ ہے، یا رسول اللہ ایک ساڑی گل ذہنے چاہیے. فرمایا دسو. عثمان دی تے موج لگ. فرمایا اوکے ہوئے.
فرمایا اسی تے پتہ نہیں اجازت ملے گی نہیں ملے گی، مذاکرات کی ہوں گے، نہ ہوئے گی ہاں ہوئے گی، سن تے پتہ نہیں یہ تو واپس جاؤں گے یا آگے جاؤں گے، لیکن عثمان دی تے موج بن گئی، عثمان تے عمرہ کرے گا نا۔ عثمان تے پہنچ گیا، پہلے کرسی عمرہ، پھر کلسی آرام، پھر کرسی مذاکرات، پھر واپس آئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم پھر عثمان کو نہیں سمجھے، جب تک میں محمد نہیں کروں گا عثمان کیسے کرے گا؟ عثمان نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، میرے بغیر عثمان عمرہ کرے ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگرچہ میں نے منع نہیں کیا، روکا نہیں ہے، اس کو کہا نہیں ہے، لیکن مجھے ایمان ہے، یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ جب قریش نے وہ کہنا عثمان نو کہنے لگے عثمان تسی آئے ہو سببی آئے ہو بادشاہت کرنی مذاکرات کرنے، اگے مذاکرات بعد چھوڑ گے، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ عثمان نے فرمایا کی کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے تسی عمرہ کر لو، فرمایا اپنے رسول کے بغیر کر لو۔ کیسے ہو سکتا ہے میرا مرشد نہ کرے اور میں عمرہ کروں؟ نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتاؤ یہ جوڑ اللہ نے دلوں کے کیسے جوڑے؟ میں نہیں ہو سکتا، میں عمرہ کروں گا لیکن جب میرے رسول کریں گے، عمرے میں نیکی نہیں، محمد کی تابعداری میں نیکی، رسول اللہ آئیں گے عمرہ کریں گے تو میں بھی کروں گا، نہ تو نہیں کروں گا۔ قریش نے کہا اس کو عثمان کو روک لو۔ عثمان کو انہوں نے مذاکرات میں ایسے الجھایا کہ رک گئے کچھ دنوں کے تلاش پیچھے حضور انتظار میں نہیں۔ افواہ یہاں سے پہنچا دی گئی کہ عثمان شہید ہو، کافروں نے روک لیا ہے، عثمان کو پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا ہے اور شہید کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان شہید ہو گئے؟ افواہ پہنچی ہے، غیب کون جانتا ہے؟ توجہ ہے، ستے ہو تو سی سارے من لگے، غیب کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اچھا پھر عثمان شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ اس درخت بڑے درخت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں۔ سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے، آپ نے اللہ دی حمد بیان پڑھی، درود و پاک پڑھا، فرمایا میرے صحابہ اطلاع آئی ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، اگر ہیں عثمان ہو گئے شہید پھر ارادہ عمرہ ختم اور واپس جانا بھی ختم۔ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کا ہم بدلہ لیں گے چاہے سارے صحابہ شہید ہو جائیں۔ عثمان اتنا قیمتی ہے، میں رسول اللہ شہید ہو جاؤں، علی شہید ہو جائے، ابو بکر شہید ہو جائے، عمر شہید ہو جائے، 1500 صحابہ یہاں ذبح ہو جائے، یہ گوارا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیے واپس جانا بغیر اس کے گوارا نہیں ہے۔ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو۔ آج توہین ہو، آپ کے علم میں چند دن پہلے خوشاب میں ایک بندے نے ابو بکر عمر عثمان کے نام پیروں پہ لکھ کے چوک پہ کھڑا رہا کہ جو مرضی ہے کر لو، کیا کرو۔ سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر رسول اللہ تک پہنچی، افواہ تھی، خبر کے طور پہ پہنچ گئی، حضور نے سب سے بیعت لی۔ جنہوں بیعت کر رہے نا 1500 صحابہ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہو سکتا ہے میرا عثمان زندہ ہو، یہ تو خبر ہی ہے، اگر عثمان بھی ہو بیانت ہے وہ بھی میرے ہاتھ پھر بیعت کرے آ، پھر اس طرح کرنے آ میرے صحابہ جی عثمان زندہ ہے تو پھر میں محمد مصطفیٰ بیعت کرنا عثمان والو آپ، میں آپ بیعت کرتا ہوں عثمان کی طرف سے۔ یہ ہاتھ میرا تھا، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ہاتھ تھا نہ میرا اور یہ تھا ابو بکر کا، اس نے مجھ پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر یہ ہاتھ میرا تھا، دوسرا ہاتھ عمر کا تھا، اس نے بیعت کی۔ پھر ہاتھ یہ میرا تھا اور یہ علی کا ہاتھ تھا، انہوں نے بیعت کی۔
ایک میرا ہاتھ تھا اور ایک صحابی کا ہاتھ تھا، اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ علی الجمع، ید اللہ علی فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا، نیچے ہاتھ رسول اللہ کا، درمیان میں صحابی کا، اوپر رب کا۔ فرمایا اب اگر عثمان ہوتے تو پھر وہ بھی بیعت ایسے ہی کرتے کہ یہ ہاتھ عثمان میرا تھا، اوپر عثمان کا ہوتا، تو آپ نے فرمایا پھر میں بیعت کرنے لگا ہوں میرے صحابہ۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ ہاتھ اس طرح سمجھو کہ میں محمد کا ہے نا، یہ ہاتھ میرا ہے نا، جی ہاں یا رسول اللہ یہ تمہارا ہے۔ فرمایا یہ ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے یہ ہاتھ محمد کا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ حضور نے فرمایا اس ہاتھ کو میرا نہ سمجھو، کس کا سمجھو؟ عثمان کا، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ جب اینج کر گیا حضور نے اپنے ہاتھ کو مجمع میں رکھا اور پھر عثمان کے ہاتھ کو رکھا، آواز اسی وقت جبریل آئے، ید اللہ فوق ایدیہم، فرما محبوب اگر نیچے ہاتھ تمہارا اوپر یہ عثمان کا ہے تو اوپر میرا ہے، اوپر میرا ہے۔ تے سارے صحابہ کو کہہ دو 1500، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے محبوب جنہ درخت دے نیچے 1500 صحابہ کرام نے توڑے ہاتھوں تے بیعت کی تھی، نہ سارے نال میں راضی، جدی وجہ تو ہوئی ہے انہاں نہ راضی ہے، تے جدی وجہ تو ہوئی ہے اس نہ راضی کیوں نہیں؟ جدی وجہ تو جنہ بیعت کی تھی ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا میں عثمان نال راضی، بولو عثمان نال کون راضی؟ کچھ بولی عثمان نال کون راضی؟ سیدنا عثمان نال کون راضی؟ اللہ تو راضی ہے، تسی کیوں راضی؟ نہیں ناراض؟ پھر سیدنا عثمان نال کون راضی؟ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمات شریف لے آئے۔ توجہ کرنا بات میں اختصار پر لے آن لگا۔ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ نمات پیر دا وقت رسول رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام دے کول مسجد اندر حاضر ابو بکر و عمر، آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر خلاف معمول دوپہر ویلے کیویں آنا ہویا ہے؟ فرمایا محبوب جی ایک رشتہ منگن واسطے۔ فرمایا کہتا رشتہ؟ فرمایا محبوب جی تواڈی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا رشتہ منگن واسطے آئے۔ فرمایا کدے واسطے رشتہ منگنا چاہندے ہو؟ فرمایا تواڈے چچا دے بیٹے ابو طالب دے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر جانتے تو ہو کہ علی کے پاس اپنا مکان بھی کوئی نہیں، جانتے تو ہو کہ علی کے پاس اپنی رہائش کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، کس طرح وہ گھر کے نظام کو چلائے گا؟ فرمایا محبوب جی آپ ہاں کر دیں، اللہ رحمت کرے گا۔ فرمایا ابو بکر عمر تھے بہ جاؤ، انتظار کرو، میں فاطمہ الزہرا کو لو پوچھا وہاں رائے لے آؤں اپنی بیٹی کو لو۔ نبی علیہ السلام چلے اپنے گھر وال، مگر سیدنا ابو بکر آواز دیندے نے محبوب جی ایک میری بات سن، گزارش سنی جائے جی۔ فرمایا جی ابو بکر فرماؤ۔ فرمایا ہے محبوب جی فاطمہ الزہرا نو پوچھن دے نال نال اتنی گزارش میرے اللہ کر دینا کہ ابو بکر عمر آئے، رشتہ منگن ابو بکر عمر آئے۔ فاطمہ جانتی ہے کہ ان کا تعلق حضور کے ساتھ کیسا ہے،
نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ نو آواز دیتی، سیدہ فاطمہ اٹھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ابو بکر و عمر تیرا رشتہ منگن واسطے آئے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے۔ سیدہ فاطمہ تو ذرا حضور دے سینہ لگ کے اکاں چواں سبحان لگ پئی آنے، آپ بات تشریف لے آئے، فرمایا ابو بکر و عمر فاطمہ نے قبول ہے، میں بھی زمین تے قبول ہے، آسمان تے میرے رب نو قبول ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فرمایا سنو آسمان تے رب نو قبول ہے، جاؤ سیدنا علی نو کو رشتے دے معاملات سارے گھر دے معاملات فینل فرمان۔ سیدنا ابو بکر عمر آئے، علی مبارک ہوئے حضور نے رشتہ پسند فرما لیا ہے اور قبول فرما لیا ہے۔ فرمایا پھر فرمایا گھر اندر کوئی چیز، فرمایا میرے گھر اندر کوئی چیز نہیں، فرمایا کہ سر ہے اس نو بیچاؤ تسی ہی پھر بیچاؤ، فرمایا سرہ ساڑھے حوالے کرو۔ سیدنا ابو بکر عمر زرہ لے کے باہر نکلے، فرمایا بازار اندر جانے اینو فروخت کرنے کوئی تقیہ لے کے آئیے، کوئی بستر لے کے آئیے، کوئی گھردہ معمولی سامان لے کے آئیے تاکہ پیغمبر دی بیٹی لئی مشکلات نہ ہون۔ جدوں زرہ لے کے نکلے ابو بکر عمر، جلال العیون شیعہ دی کتاب دا والا توجہ فرمائیے، سیدنا ابو بکر عمر جا رہے بازار وال، راستے تے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں اے عمر یہ مشورہ دے میں اس دا قیمت بازار اندر کی لگے گی، بجائے بازار اندر فروخت کرن دے عثمان نال مشورہ کیوں نہ کر لئیے۔ سیدنا عثمان کل مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، انہوں کل جانے عزت بھی رہ جائے گی کہ حضور دے دماد دی زراز بازار اندر ویکے اے بھی مناسب معلوم نہیں ہوندہ۔ کفار کہن گے ہن حالات جنگ حالات جہاد بھی بیچ رہنے، لہذا کیوں نہ عثمان کل جائیے۔ سیدنا عثمان کل گئے، فرمایا عثمان اے سر ہے سیدنا علی دی انہوں بیچنا چاہنے، علی دی شادی فاطمہ تو ذرا نال ہونا تے پائیے۔ سیدنا عثمان فرمان لگے پھر فرمایا توڑے کو لائیں کہ تسی اگر لینا چاہو تو لے لو، فرمایا دے کڑے گنو، اس ذرہ دے کڑے گنو، فرمایا کڑے گنے گئے، فرمایا دگنے پیسے میرے کو لے جاؤ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی ذرہ میں نو دے دیو، ذرہ رکھ لئیے اور پیسے انہاں دے حوالے فرما دیتے ہیں۔ ابو بکر نے جھولی اندر سکے پائے ہوئے نے، باہر نکلے نے، فرماتے ہیں عمر سناؤ کیسا سودا ہویا ہے، بہترین سودا ہویا ہے، بغیر جڑی موجودہ ریٹ قیمت اس ذرہ دی اس نالو کئی گنا زیادہ پیسے عثمان نے دے کے احسان تے نیکی فرما دیتی ہے۔ مگروں جدوں باہر نکلے، مگروں سیدنا عثمان نے آواز ماری ہے ابو بکر عمر رک جاؤ۔ ابو بکر عمر رک گئے، سوچی پہ گئے ہو سکتا ہے کوئی سلام مشورہ رہ گیا ہے۔ فرمایا عثمان نے ابو بکر عمر رک جاؤ، اے سرہ بھی لے جاؤ تے پیسے بھی لے جاؤ۔ کیوں گالیاں دیتے ہو رافضی ہو اس بات؟ قصور و جرم کیا ہے عثمان کا؟ جرم سمجھ نہ آئے تو خوبیاں سمجھ لو، فضیلت جان لو، مقام جان لو۔ فرمایا ہے ابو بکر عمر یہ پیسے بھی لے جاؤ، درم و دینار بھی لے جاؤ، نال ذرہ بھی لے جاؤ، درم و دینار نال علی دی شادی ہو جائے گی، اللہ و رسول راضی ہو جائے گا، تے اے جڑی ذرہ دینا علی جہاد کرے گا عثمان اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ذرہ بھی واپس لے جاؤ، لے کے واپس پلٹے نبی علیہ السلام دے کول آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چاہنے سیدنا علی نے بھیجے اپنی ذرہ نو فروخت کرنے واسطے عثمان دے کول، عثمان نے اے ریٹ ہے قیمت ہے کردار ادا کیتا ہے، اور سیدنا علی فرماندے نے محبوب نو عرض کرو یا رسول اللہ درم و دینار نے ادن الفاطمہ تو ذراوات جو خریدنا چاہو گردہ سامان خریدو۔ نبی علیہ السلام دی گودی مبارک اندر این سیدنا ابو بکر نے سکے سٹے نے۔ اگلا منظر بڑا پیارا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی جھولی اندر عثمان دے بھیجے ہوئے سکے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، این چک دینے پھر این سٹ دینے، تنال اسمان والوے کیا دینے اے اللہ میں عثمان ناراضی،
اے اللہ میں عثمان نہ راضی، اے اللہ تمہیں عثمان نہ راضی ہو جا۔ عثمان الینی محبت آل بیت نو، آل رسول نو، نبی علیہ السلام دی ذات نو، یہ سمجھنا ایک اور حدیث والے اشارہ کرنا تے بات آخر والے آنا سیدنا عثمان، لیکن تو رضی اللہ تعالیٰ کہنا پڑنا سیدنا عثمان واجب الاحترام صحابہ کرام دا عقیدت محبت اظہار کیجئے، صاحب ایمان واجب الاحترام صحابہ کرام۔ ایک نعرہ لگ سی نا اس طرح تو پھر تو سمجھ آ سی، صاحب ایمان واجب الاحترام صحابہ کرام، اچھی بولو صحابہ کرام، صحابہ کرام، سلام سلام صحابہ کرام، پیار نال سلام سلام، اچھی آواز نال اینج نہیں جب جان چھٹنے۔ میں تے آنا ایک کروڑا ہاں لکھا سٹیکر چھپا کے ہر چوکو چوراہے میں یہ لگ جائے، اس میں فرقہ وریت بھی نہ ہو، صحابہ سے عقیدت کا اظہار بھی ہو، سلام سلام، اینج نہیں اچھی نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان قرآن، عظمت قرآن، سلام سلام صحابہ اکرام، حضرت مولانا سید صفدر شاہ صاحب نقوی۔ رافضی آج عثمان کی شہادت پر عید کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی خیال نہیں آتا، سلام سلام ایکو آواز نال پنڈ تک آواز جائے، سلام سلام ایکو آواز نہ پیار نہ محبت نہ گونج پہ جائے، سلام 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 سلام، چوکو چراہوں پر سلام سلام۔ حق بنتا ہے نا صحابہ، کون تھے بدر میں؟ بولو صحابہ کرام، تو پھر کہو نا سلام 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 صحابہ کرام، صاحب ایمان واجب الاحترام صاحب ایمان واجب الاحترام صحابہ کرام، صحابہ کرام، تاکہ نحوست لعنت پان والے جڑے لوگ نے انہاں دی لعنتاں دی نحوست جناب بھول جائے اس جملے نال، سلام سلام صحابہ، اچھی آواز نال سلام سلام صحابہ کرام۔ یہ تیسا بیٹھ کی اچھی نگی میں تنہوں کھڑیا کر دینا ہے، سلام 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 سلام، واجب الاحترام صاحب ایمان اور واجب الاحترام صحابہ کرام، صحابہ کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام دے حجرہ پاک اندر تشریف دروازے ہوتے تشریف لے آئے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دیا راویہ نے فرما دیا نے نبی علیہ السلام پہلے گھر اندر تشریف لے آئے، پوچھے عائشہ جی یا رسول اللہ کھان لئی کوئی گھر اندر چیز ہے؟ فرما محبوب جی پکان لی بھی کوئی شے نہیں، آٹا لئی پکان لی روٹیاں پکان لی بھی کوئی چیز نہیں، فرما کوئی شے ہوئے من انتہا دی بھوک لگی ہے؟ فرمایا محبوب جی کچھ نہیں، فرما جے کچھ نہیں پھر مسجد نبوی اندر چلنے آن نماز پڑھنے آن، رب جو کہنا ہے استعینو بالصبر والصلاۃ، مصیبت دکھ پریشانی آئے تو نماز پڑھیا کرو، نماز پھر پڑھنے آن۔ نبی علیہ السلام نفلی نماز مسجد نبوی اندر پڑھ رہا نے، تھوڑی دیر گزری عثمان دروازے تے آئے، فرما دروازہ کٹ کڑے، اماں جی عائشہ دروازے تے آئیاں، فرما اماں جی حضور پاک کتے نے؟ فرما مسجد اندر ہونگے، فرما اس وقت مسجد نماز دا وقت نہیں، فرما عثمان جے کی پوچھ دے ہو کئی دن ہو گئے نے چلے اندر آگ نہیں جلائی گئی، حضور نے کوئی چیز کھاتی نہیں، اساں کوئی چیز کھاتی نہیں، یہ سمجھنا آئے تو صحیح البخاری دی اس حدیث دا خیال رکھیا کرو جے دے اندر امی عائشہ فرما دیا نے ایک مہینہ نہیں دو مہینے گزر جاندے چلے اندر آگ نہ جلدی ساڑھے گھر اندر کوئی پکان نو چیز نہیں سے ملنی، یہ اس حدیث تو بھی سمجھنا ہے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری اندر فرما جس رات میرے ہوتے الزام لگایا گیا ہے اس رات صحابہ اکرام نے سمجھا کہ میں اونٹ دے حوض دے اندر بیٹھی ہاں، جبکہ میں نہیں سی بیٹھی میرا وزن ہی کوئی نہیں سی، کیوں کھان کوئی چیز زیادہ ملتی نہیں سی، تے اس حوض دے اندر سمجھیا گیا کہ میں سوار ہاں، جب تک کہ میں سوار نہیں سا میرا وزن ہی کوئی نہیں سی، کیونکہ کھان کوئی چیز نہیں سی مل
جاندی اے سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے فرمایا سال اس کیفیت دے اندر فرمایا عثمان گھر اندر کئی دنوں تو اگ نہیں جلی حضور علیہ السلام نو بھوک لگی سی انہاں کوئی چیز دا مطالبہ کیتا ہے ہر کوئی چیز نہیں سی تے آپ نماز پڑھن واسطے مسجد نبی اندر تشریف فرما ہوئے فرمایا عثمان دی یہاں نکلی فرمایا اما جی عائشہ اتنے بھی حالات ساڑے خراب نہیں اگر کوئی انج دے حالات پیش آ جان تو عثمان نو پیغام بھیج دیتا کرو عثمان گھرے پہنچے لوگو عثمان گھرے پہنچے اہل بیت کا محسن ہے عثمان سفیر محمد ہے عثمان وزیر محمد ہے عثمان مشیر محمد ہے عثمان نا انصافی ہوگی اگر میں آدھی رات دے وقت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نو یاد نہ کرا اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے جو فرما کر کون عثمان کون عثمان وزیر محمد عثمان کون عثمان مشیر محمد عثمان کون عثمان وجہ بیت رضوان عثمان کون عثمان دورہ دماد رسول عثمان کون عثمان ازمام مظلوم عثمان کون عثمان مظلوم مدینہ عثمان کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے سیدنا عثمان پیار نل کہیے محبت نہ کہیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان گھرے گئے کچھ گوشت اٹھایا ہے کچھ آٹا اٹھایا ہے کچھ نقدی اٹھائی ہے کچھ سونے دیا شفیاں اٹھائیاں نے ہمیں سارا سامان لے آکے حجر رسول اگے رکھے ہے دروازہ کھٹکھٹایا ہے امی عائشہ دروازے تے آئیاں فرمایا اما جی اے آٹا بھی حضور واسطے لے لو روٹیاں پکاؤ اے گوشت بھی حضور واسطے لے آندے انہاں واسطے سالن بناؤ اور اے درہم و دینار نے گھر دے راشن دا انتظام فرما لو اے سونے دی کچھ اشویاں نے اے بھی اپنے گھر اندر رکھ لو جدوں بھی کوئی اینج دی نوبت آئے تے میں نو یاد کر لیا کرو کسی اور وال پیغام بھیجن دی ضرورت نہیں کسی اور نو یاد کرن دی ضرورت نہیں کسی اور دے سامنے ازاد ضرورت نہیں بس عثمان وال پیغام بھیج دیتا کرو حضور دے گھروں کوئی اینج دی چیز ختم نہیں ہون دے گا عثمان نبی اما عائشہ فرما دیا نے میں اٹھی آٹا گنیا ہے سالن پکانا شروع کی تے حضور تشریف لے آئے آٹا وے کے کھانا پکتا وے کے خوش ہو کے فرمایا عائشہ کون آیا ہے کون دے گیا ہے میں تے نماز دے گیا سا اس تو پہلے تے گھر اندر کوئی شے نہیں سی فرما محبوب جی ایویں عثمان آئے انہاں پوچھیا تے میں دس چھوڑیا فرمایا عائشہ کیوں اللہ دی شکایت کیتی ہے کیوں میرے صحابہ نو دکھی کیتا ہے کیوں میرے صحابہ نو دسیا ہے کہ ساڑھے گھر اندر کوئی چیز نہیں تو ایدہ اظہار نہیں سی کرنا فرمایا محبوب جیوں نے اسرار فرمایا میں دس چھوڑیا امی عائشہ فرما دی حضور خاموش ہو گئے میں روٹی پکائیے سالن پکایا ہے حضور علیہ السلام دے سامنے دسترخوان تے رکھیا ہے میں نال بیٹھ گئی حضور علیہ السلام نے کھانا شروع فرمایا ہے ادھر میں نال بیٹھ کے کھا رہی ادھر مصطفیٰ کھا رہے نے ہر لقمہ چک کے محبوب منہ مبارک دیتے اندر کو لے آن تو پہلے اسمان وال نگاہ اٹھا کے فرما دے الحمدللہ اے اللہ میں عثمان ناراضیاں 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 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ مدرسے دا افتتاح کرنے والوں حضرت چودھری صاحب نے مدرسے دا افتتاح کیتا ہے کون جس نے سب تو پہلے مسجد نبی واسطے جگہ خرید کر کے دیتی وہی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جس نے مسجد نبی اندر پہلے مدرسے دا آغاز فرمایا اصحاب صفہ دے نام تے وہی ہے عثمان جنہیں جگہ خریدی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے میں سمجھنا آئے او بھی عثمان ہے مدینہ پاک اندر پانی دی پین والی دی بھی قلت ہے ایک کو کنویں ہے جڑا یہودیاں دے قبضے اندر ہے یہودی مول بیچ دے پانی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اس یہودی نال معاملات طے کیتے اور کنواں پورے دا پورا خرید لے ہے خرید کر کے توجہ فرمانا آپ نے خود پیالہ جناب ڈول جناب کنویں اندر سٹے ہے ڈول کٹ کے ایک پیالہ دے جو پانی دا بھرے ہے آپ نے پیتا عثمان نے اور پیالہ پانی دا بھر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرما آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میں پانی
پانی او کنواں جڑا پانی دا یہودی دے قبضے اندر وہ میں خرید لیا ہے، سودا طے کر لیا ہے۔ فرمایا عثمان ہن تے مناسب ریٹ تے تسی پانی دیو گے، یہودیاں والی او گراں قیمت نہیں نہ لو گے۔ فرمایا محبوب جی سارا کنواں میں ملت اسلامیہ دے نا تے وقف فرما دیتا ہے، جڑا مرضی پانی پیے، جڑا مرضی پانی اپنی کھیت نو لگائے۔ عثمان نے پورا پانی زمین جب کنواں خرید کے وقف کر دیتا ہے۔ عثمان کون ہے؟ عثمان جس نے آل رسول لی کنواں وقف کیتا ہے۔ کون ہے عثمان جنہیں اہل بیت نو پانی پین واسطے مہیا کیتا ہے؟ وہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیالہ بھر کے آئے ہوئے، فرمایا محبوب جی اے پہلا پانی، اے پہلا پیالہ میں او دے چو بھر کے لے آیا جے آپ نہیں پیتا تواڈے کول لے آیا ہاں، اے پانی تسی پی لو۔ ذرا توجہ فرمانا، اس پنڈ دے بستی دے اندوزر رہن والے توجہ فرمان۔ عثمان دے بارے کوئی غیبت، کوئی گلا، کوئی بات میڈیا دے آئے سمجھو کہ سب کچھ غلط ہے، بکواسات نے اس معاشرے دے غلط لوگاں دے غلط بکواسات نے۔ کون ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی علیہ السلام نے جدوں ویکھیا عثمان دے ہاتھ اندر پیالہ ہے، فرمایا عثمان اے پانی پی لے کے کنواں خریدے جی محبوب جی، اے پانی او دے چو بھر کے لے آیا، پہلا پانی پہلا پیالہ تانوں پلانا چاہنا۔ انج نبی علیہ السلام ول کیتا ہے، محبوب نے ہاتھ مبارک اگے کیتا ہے کہ میں پیالہ پھڑ کے تے پی لواں عثمان کولوں۔ جدوں حضور نے ہاتھ پاک اگے کیتے، عثمان نے اپنے ہاتھ تے پیالہ پیچھے کھینچ لیا ہے۔ صحیح محبوب ہنس پہ مسکرا پہ، فرمایا عثمان ایک ہی کر رہے ہیں، میں نے پانی تو اگے پیش کیتا ہے، پھر میں اپنے ہاتھ اگے کیتے، تو اپنے ہاتھاں نو پیچھا کر لیا۔ فرمایا محبوب جی اینج نہیں جویں تسی پینا چاہندو، اینج نہیں، ہاتھ میرے ہون گے، اینج نہیں محبوب جی ہاتھ میرے ہونگے اور ہونٹ مبارک تواڈے ہونگے، اینج کر کے میں آگے کرنگا پیالہ تسی اپنے ہتھاں نال نہیں، میرے ہتھاں تے پیالہ ہوئے گا، تسی پانی پیو گے۔ محبوب نے فرمایا کوئی بات نہیں عثمان نے ہتھاں نو اگے کیتا ہے، پیالہ حضور دے سامنے کیتا ہے، ہوٹھاں پاکا نہ لایا ہے۔ محبوب نے اپنے ہوٹ مبارک لگا کے پانی جدوں پی لیا ہے تے پانی پی کے فرمایا عثمان کل قیامت دا دن آئے گا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوئی پانی نہیں ہوئے گا اتھے، پھر کوئی پانی نہیں ہوئے گا سوائے حوض کوثر دے، تے میں حوض کوثر تے بیٹھو منگا پیالے بھر بھر کے پلان واسطے۔ عثمان جڑا آندہ جائے گا میں انہوں پیالہ پکڑاندہ جاواں گا، وہ پانی پیندہ جائے گا۔ عثمان جدو تسی آؤ گے، اے عثمان جدو تسی آؤ گے جی محبوب جی، فرمایا میں پیالہ بھرنگا تے تنوں پکڑاوان دی کوشش کرنگا تے تو ہاتھ اگے کرنگا تے میں اپنے ہاتھاں نو پیچھے کر کے کہاں گا عثمان نہیں، عثمان نہیں، انجے پلانا ہے جویں مسجد نبی اندر تو میں نو پلایا سی، انج پلانا ہے جویں مسجد نبی اندر تو میں نو پلایا سی۔ عثمان کوئی معمولی ہستی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دن ہوئے گا، توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام فرمانے قیامت دن ہوئے گا، قیامت والے دن سب تو پہلے میں محمد مصطفیٰ دا حساب شروع ہوئے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا محبوب جی تو ہٹا بھی حساب ہوئے گا؟ فرمایا ہاں میرا حساب میں ہوئے گا، میں اللہ دے سامنے پیش ہو مانگا، اللہ پاک میرے کو خیر و عافیت پوچھے گا، اسے دا نام حساب ہے، میرا حساب ہوئے گا، یعنی میرے تو آغاز ہوئے گا، پھر ابو بکر دا حساب ہوئے گا میرے بعد، پھر سیدنا عمر دا حساب ہوئے گا، پھر سیدنا علی دا حساب ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ترتیب بدل چھڑی، توجہ میرے وال، فرمایا میرا ہوئے گا، میرے بعد ابو بکر و عمر، پھر سیدنا علی دا حساب ہوئے گا۔ صحابہ کہنے لگے محبوب جی عثمان دا نام رہ گیا ہے، عثمان دا نام رہ گیا ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی، تسی فرماندہ ابو بکر و عمر علی دا حساب ہوئے گا، تس عثمان دا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ عثمان دا حساب ہی نہیں ہوئے گا، عثمان دا حساب نہیں ہوئے گا۔ لوگوں اس دی خوشی اندر کوئی عید مناوے تے میں یہی کہہ سکنا کہ لعنو فی الدنیا والآخرہ، عثمان دی شہادت خوشی کرنے والو، عثمان دی شہادت دن عید کہنے والو،
والوں، عثمان نال بغض و عناد رکھنے والوں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ آج دی رات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مشکل ترین رات ایک حدیث والے اشارہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان جی محبوب جی، فرمایا عثمان، نبی علیہ السلام دے اشارے ہوتے سینکڑوں اونٹ پیش کرنے والے عثمان آج دی اس تاریخ اندر، آج دے اس دور اندر، آج دے اس زمانے اندر، آج دے حالات اندر کوئی مالدار سرمایہ دار آوے اینجدہ کوئی کھڑا ہوئے عثمان جیسے نہ کردار پیش کیتا ہے۔ غزوہ تبوک دے اندر 32,000 صحابہ کرام شامل ہوئے نے، ہر صحابی دے جنگ واسطے سامان تے آلات اے حرب مہیا کیتے نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کون ہے جڑا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود نے فرمایا کون ہے جڑا 32,000 صحابہ کرام دی جنگ دی تیاری واسطے کوئی سامان مہیا کرے؟ سیدنا عثمان بھرے اجتماع چو کھڑے ہو گئے، محبوب جی 100 اونٹ سامان دے لدائے قبول فرما لو۔ فرما عثمان تیری طاقت زیادہ ہے، مال تھوڑا ہے اور پیش کر۔ فرما 100 اونٹ محبوب جی لدائے اور لے لو۔ فرما عثمان اور زیادہ ضرورت ہے۔ فرما 100 اونٹ لدائے سامان دے اور لے لو۔ فرمایا عثمان ہجے بھی تھوڑا ہے سامان۔ حضور اعلان فرمان دے گیا عثمان 100 اونٹ ودان دے گئے کہ 700 اونٹ سامان سمیت سیدنا عثمان نے وقف کیتا ہے۔ محبوب ممبر تو نیچے اتر آئے، نیچے اتر گیا میں صحابہ کرام چو اگے گزر دے جا سیدنا عثمان نو سینہ لا لیا ہے۔ فرمایا قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس کر عثمان، تو انتہا کر دیتی ہے جا سینے نہ لا کے فرمایا میرے صحابہ سن لو، یہ خطبہ ممبر پہ نہیں دیا جا رہا، ممبر سے نیچے اتر آئے، صحابہ کی صفیں چیرتے ہوئے پیغمبر جا آگے پہنچے، مجمع عام میں پہنچ گئے، عثمان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا اور فرمایا معذر عثمان، معذر عثمان، معذر عثمان۔ جامع تنزیدی حدیث پڑھ رہا ہوا معذر عثمان، معذر عثمان معاملہ بعد الیوم، معذر عثمان معاملہ بعد الیوم، معذر عثمان معاملہ بعد الیوم۔ معنی کیا ہے اس جملے کا، اس حدیث کا، اس وحی کا جملے کا معنی کیا ہے؟ معذر عثمان معاملہ بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے عثمان پہ باس نہ کرنا، عثمان کو برا نہ کہنا، عثمان پر تان نہ کرنا، عثمان کے کسی عمل کی قیامت والے دن پوچھ نہیں ہوگی۔ معذر عثمان معاملہ بعد الیوم، آج کے بعد عثمان عمل کرنا چھوڑ دے، عثمان پھر بھی جنت میں جائے گا۔ معذر عثمان معاملہ بعد الیوم، دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے، معنی کرنے لگا ہوں، لغت کی روشنی میں معنی کرنے لگا ہوں، آیات کی روشنی میں معنی کرنے لگا ہوں، احادیث کی روشنی میں معنی کرنے لگا ہوں۔ معذر عثمان معاملہ بعد الیوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، عثمان جنتی ہے۔ آج دوسرا معنی، آج کے بعد عثمان عمل کرنا چھوڑ دے تب بھی جنتی ہے۔ معذر عثمان معاملہ بعد الیوم کا تیسرا معنی، عثمان گناہ بھی کر بیٹھے تامی عثمان پھر بھی عثمان جنتی ہے، عثمان کے اعمال پر باس نہیں ہوگی۔ اللہ نہیں پوچھے گا عثمان سے کہ تو نے کیسے اعمال کیے، عثمان نے جو کر لیے کر لیے، رب نہیں پوچھے گا مال کے بارے میں۔ عثمان نماز میں کامیاب، روزے میں کامیاب، جہاد میں کامیاب، ہر معاملے میں کامیاب، ہر معاملے میں کامیاب۔ عثمان کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات دا وقت رب آسمان دنیا پر ہے، ذرا محبت سے کہیے سیدنا عثمان، اونچی کہیے سیدنا عثمان، سیدنا عثمان، ذرا محبت نہ کہیے عثمان، اور میں شہادت کی طرف آؤں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان جی یا رسول اللہ، ایک وقت آئے گا اللہ تنو خلافت دے گا، ایک وقت آئے گا تنو اللہ خلافت دے گا، لوگ تیرے خلاف کچھ نکلن گے، وہ دھرنا دین گے، تیرے اللہ پان گے، تے جلوس کڈن گے، تے تنو خلافت
تو لان دی کوشش کرنگے عثمان جان دے دیویں اس خلافت نو چھوڑنا نہیں ہے عثمان جی محبوب جی جس طرح توڑا حکم یہ حدیث بیان کر کے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث سن لی سماعت فرما لی پلے باندھ لی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے منصب خلافت پہ سیدنا عثمان آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی ان میں سے جس کو منتخب کرو تمہاری مرضی عثمان منصب خلافت پہ آ گئے امیر المومنین بن گئے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے معاملات گزرتے گئے عثمان ہے جس نے بحری بیڑے کا آغاز کیا عثمان ہے جو بحری بیڑے کا موجد ہے سیدنا امیر معاویہ سے مل کے عثمان ہے جس نے بحری جناب جہاد کا سے آغاز کیا عثمان ہے جس نے کئی لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت میں کفار کی زمین کو داخل کیا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ایک اسلام کے پہلو پر اسلامی فتوحات اور ایک پہلو پر اسلام کے اتحاد کے دروازے کو کھولا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بلوائی کچھ لوگ عراق کے کچھ لوگ مصر کے مل کر کے وہاں سے جناب لانگ مار شروع ہوا یہ پہلا لانگ مارچ ہے اسلامی حکومت کے خلاف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ کے پیچھے عبداللہ ابن سبا کی پارٹیاں یہودیوں کی جناب یہ طریقہ کار ہے انہوں نے آغاز کیا اور مدینہ پاک میں پہنچے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا بار دھرنا دے کے بیٹھ گیا عثمان خلافت چھوڑ دے عثمان خلافت چھوڑ دے سیدنا عثمان نے فرمایا اے بلوائیو بات کرو مجھ سے میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے کہنے لگے جرم کوئی بھی نہیں قصور کوئی بھی نہیں کو مطالبہ حکومت چھوڑ دو مستعفی ہو جاؤ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا رسول اللہ فرما کے دو عثمان اللہ تجھے خلافت دے گا عثمان حدیث کے لیے ذبح ہوا عثمان رسول پیغمبر کی اطاعت میں ذبح ہوا خلافت کے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں حدیث رسول اے عثمان اللہ تجھے خلافت دے گا لوگ چھڑوان دی کوشش کرن گے عثمان خلافت نہیں چھوڑنا عثمان دا بارو پانی بند کر دیتا گیا کھانا بند کر دیتا گیا 40 دنوں تک سیدنا عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا ہے سارے پلوائی کئی سینکڑوں دے تعداد اندر بار محاصرہ کیتے ہوئے سارے صحابہ مدینہ خالی ہے حج واسطے گئے ہوئے 18 ذی الحج نوں جو کہ واقعہ پیش آیا ہے سارے صحابہ حج دے سفرتے مدینہ صحابہ اکرام تو خالی چند صحابہ اکرام جنہاں اندر سیدنا علی بھی موجود نے وہ بھی اس سال حج پہ تشریف نہیں لے گئے سیدنا حسن بھی موجود نے سیدنا حسین بھی موجود نے سیدنا علی نے فرمایا حسنین کریمین جاؤ سیدنا عثمان دے گھر دا پیرا دیو کوئی بلوائی مصری کوئی عراقی اندر داخل نہ ہوئے جدو سیدنا عثمان دا اندر رہنا مشکل ہو گیا مسجد نبی دی نماز پڑھن تو روک دیتا گیا خطبہ جمعہ پڑھان تو روک دیتا گیا جس کنویں نو خریدیا سی اس کنویں دا پانی عثمان تے بند کر دیتا گیا سیدنا عثمان بارو تلابہ تو جوہنا تو پانی منگا کر کے او پینتے جنا مجبور ہو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دی 18 ذی الحج دی رات جڑی ہے اج رات جا رہی ہے اس رات نو سویر دے وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو فرمند رات دے وقت سیدہ نیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ دی زوجہ محترمہ نے انہوں نے فرماندے نے میں نو ذرا پجامے والا جوڑا دے دیو میں غسل کراتے جوڑا پاواں سیدنا عثمان جوڑا تو پانی منگا کے کچھ ٹپا اندر گھر رکھے ہوئے ہے چشمے دا پانی روک دیتا گیا ہے کنویں دا پانی روک دیتا گیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ جوڑ دے پانی نال اپنے جسم ہوتے پانی پایا ہے پانی پان تو بعد پجامے والا جوڑا پایا ہے پجامے والا جوڑا پا کر کے تے ایویں تہجد دی نماز پڑھ دے لیٹ گئے نے لیٹے تے جناب سو گئے تے رسول اللہ خواب اندر فرمایا عثمان اج جلدی کرو میرے کو لگے روزہ افطار کرنا ہے اج میں حوض کوثر تے تواڈا منتظر ہاں آپ اٹھے تے فرمایا نیلا مینوں رسول اللہ خواب اندر آئے نے رسول اللہ میرے منتظر نے لگدا ہے بلوائی مینوں شہید کر دین گے اے نائلہ رضی اللہ تعالی چند وصیتاں فرمائیاں نے سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پھر فجر کی نماز اذان ہوئی ہے مسجد نبی اندر چھت بے اذان کہی گئی ہے سیدنا عثمان نے گھر نماز پڑھی ہے نماز پڑھن تو بعد سو روشنی ہوئی ہے اپنے چھت مکان دے چھت چڑھ
لڑے فرما بلوائیو مینوں میرا جرم و قصور دسو نہیں تسی جان دے میں کون واں میں عثمان واں جو بے وجہ بیت رضوان کون سی جنوں محبوب نے سفیر بنا کے بھیجیاں اے عثمان تسی سو فرما کون سی جنوں نبی پانی کے بعد دیگرے دو بیٹیاں دیتیاں فرما عثمان تسی سو فرما مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے کنے وقف کی تھی عثمان تسی ہو فرما کنواں پانی دا وقف کا کنے کیتا خرید کے فرما عثمان تسی ہو فرما کیوں میری جان دے در پہ گو خلافت چھوڑ دو فرما اے نہیں ہو سکتا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وعد کر دے خطبہ ارشاد فرمانے بلوائیاں نے پتھر مارنے شروع کیتے سیدنا عثمان خلیفۃ المسلمین مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر کھاندے کھاندے نیچو تر آئے جا کے قرآن چرپائی تے بیٹھے نے قرآن تکیے جو تے رکھے ہے قرآن کھول لے ہے قرآن دی تلاوت شروع فرما دیتی ہے روزے دی حالت اندر نے سیدنا عثمان سیدہ نیلہ آپ دی زوجہ محترمہ آپ دے کول نے بلوائیاں نے دیوار پھلان کے اندر داخل ہو گئے جو ہی اندر داخل ہوئے تے سیدہ نیلہ رضی اللہ تعالیٰ لگے آ گئیاں ایک بلوائی نے آپ ہوتے حملہ کیتا ہے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اگے کیتا ہے تے انگلیاں سیدہ نیلہ دیا کٹ گئی آنے سیدنا عثمان نے فرمایا نیلہ پیچھے ہٹ جا اپنی جان نہ گوا اے میری جان دے در پین ہے انہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی داڑھی مبارک نو پکڑے ہے سیدنا عثمان دی داڑھی مبارک پکڑ کے دوسرے بلوائی نے آپ دی گردن ہوتے تلوار چلائی ہے اے آپ دی گردن مبارک کٹ کے اپنے جسم نلو جدا ہو کر کے سیدنا عثمان دے سامنے قرآن پاک دے اوپر آکے خون تے ہو گردن گری ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی محدثین کرام نے لکھے ہے عثمان وہ شہید ہے جس دی شہادت دی گواہی قرآن دی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جس پر خون کے قطرے گرے قرآن کے ورق پر قرآن کے اوراق گواہی دیں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ پاک اندر قرآن جمچ گیا ہے سیدنا عثمان صحابہ کرام جڑے نے اندر داخل ہوئے نے غسل دیون دا انتظام فرمایا ہے بلوائی کہندے نے اسا جنازہ نہیں پڑھن دینا حتیٰ کہ بعض مفسرین نے مورخین نے فرمایا ہے پچھلی سائٹ تو دیوار لی سائٹ تو جنازے نو باہر نکالیا گیا ہے بقی ہوتے بھی انہاں ظالمہ قبضہ کر لیا ہے بقی تو دور جا کے جھنڈ دے اندر ایک بیریاں دے جھنڈ دے اندر سیدنا عثمان واسطے قبر کھو دی گئی ہے جو آج بقی تو چاہیے تے بقی دے آخر تے جا کے جڑا دور دے زمانے بقی وہ دے آخر تے جا کے عثمان دی قبر نظر آن دی ہے جڑی اس دور اندر بقی تو باہر سی آج بقی دے اندر آ چکی ہے سیدنا عثمان بقی تو باہر جناب بیریاں دے جھنڈ دے اندر دفن کیتا گیا ہے بلوائیاں تو چھپا کر کے چند صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا کر کے سیدنا عثمان اس مقام تے دفن کیتا گیا ہے یہ ہے وہ عثمان جو مظلوم مدینہ عثمان یہ ہے وہ عثمان جس کی فضیلت پہ قرآن پاکی سینکڑوں آیات گواہ ہیں قرآن میں جہاں شہداء کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں اہل ایمان کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں اہل تقوی کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں مسجد نبی کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں پانی پلانے کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں شہداء کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن میں جہاں روزے داروں کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن پاک کے اندر دل کے اندر سے اندر ایمان جن کے داخل ہے جہاں ان ایمان والوں کا ذکر ہے اس میں میرا عثمان قرآن پاک کی کوئی 616 آیات میں صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے قرآن کی کوئی آیت نہیں جس میں شان صحابہ ہو اور اس میں میرے عثمان شامل نہ ہو اللہ قیامت والے دن ہمیں عثمان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے کل کی عید میں ہم شامل نہیں ہم عثمان کے دکھ ہے ہمیں عثمان کا غم ہے ہمیں عثمان کی خوشی میں یہ آفزی عید مناتے ہیں ہم ایسی سوچ پر ایسی فکر پر اپنی طرف سے جو ہے وہ لعنت بیچتے ہیں کہ ہم ایسی فکر سے پاک ہیں ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے آل رسول سے بھی محبت ہے اللہ قیامت والدین ان کے قدموں سے اٹھنے کی ہمیں سعادت دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف، اللہ اس مسجد کو اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جن کے لیے یہ صدقہ جاریہ کیا محترم چودھری صاحب اپنے والدین کے لیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ چودھری خضر ایاز صاحب کے والدین کی جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ محترم حاجی سلیم صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ جو مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کر دے۔ اللہ اس مدرسے کو رہتی دنیا کا آباد کر دے۔ جو اس پر اپنا مال وقت خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ محترم عبداللہ صاحب اللہ ان کو جنہوں نے یہ ساری محنت کی، کوشش کی، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرما لے۔ محترم رانا ثناء اللہ صاحب، مہر عبداللہ صاحب، حاجی بشارت صاحب، محترم افضل گل صاحب، محترم شاکر صاحب، یاسین ساجد صاحب، جتنے بھی علماء کرام، ساتھی، بزرگ اور مہمان آئے سب کا آنا قبول فرما لے۔ سب کے قدم قدم پہ رحمت نازل فرما دے۔ اللہ سب کے درجات بلند کر دے، سب کے دل کی نیک تمنا و چاہتوں کو پورا کر دے۔ اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں انہیں ایک بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ اللہ اس جامعہ کو آباد کر دے۔ اللہ اس میں بچوں کو تعلیم کے لیے اللہ ان کے دل کا جھکاؤ ادھر پیدا فرما دے۔ اس کو دنیا کا، پوری دنیا سے اس فیض کو، اس مدرسے کے فیض کو عام کر دے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی عظمت کو بلند کر دے۔ اللہ صحابہ کرام کے مقام کو، شان کو، ان کی عظمت کے فریرے کو بلند فرما دے۔ جو گستاخ ہیں اللہ ہدایت کے لائق ہیں تو ہدایت دے دے، ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ اسلام کو، دین کو، شریعت کو، توحید کو، سنت کو غالب فرما۔ ہمارے ملک سے کرونا کی وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، سعودی عرب کی، دیگر ممالک کی حفاظت فرما۔ پوری دنیا سے جہاں جہاں یہ کرونا ہے اللہ اس وبا سے، مرض سے محفوظ فرما دے۔ اللہ اس مرض سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ داخلی خارجی جتنے بھی خطرات ہیں ہمارے ملک کے لیے اللہ ان سے محفوظ فرما دے۔ افغانستان میں امن دے دے، اسلام کو بلند کر دے، دین کو بلند فرما دے۔ کشمیر میں اللہ اسلام کو غلبہ دے دے، اہل اسلام کو غلبہ دے دے۔ ہندو اور اس کے عزائم کو اللہ نیست و نابود کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمارے محترم قاری خالد صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ہمارے دوست مرزا ادریس صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ابھی ہمارے دوست ان کی والدہ فوت ہوئی، شب و جنازہ ہے، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔